السلام علیکم کلاس 6 آن لائن کلاسز میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ فزیکل کلاسز میں ہم نے آپ کو فائنل ٹرمز نصاب لکھوا دیا تھا اور ہم نے ایک نظم بھی ہے جو فزیکل کلاسز میں مکمل کری تھی، نظم نعت۔ اور سیکنڈ چیپٹر ہمارا سبق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بلند خوانی ہم نے کلاس میں کی تھی، لیکن چونکہ کچھ بچے اس دن ایبسنٹ تھے لہٰذا میں دوبارہ سے آپ کو سیکنڈ چیپٹر سے ہی آغاز کر رہی ہوں۔ تو آج ہم جو دوسرا ہمارا چیپٹر ہے سبق اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیج نمبر 87 یہ آپ نکال لیں۔ صحیح، اس کی میں آپ کے سامنے مثالی بلند خوانی پیش کروں گی اور اس کی پھر ہم وضاحت کریں گے اور باقی تمام مشقی کام جو بھی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ چلیے آئیے میں آپ کے سامنے اس کی مثالی بلند خوانی پیش کر رہی ہوں اور آپ نے اس کو سننا ہے اور پھر جو ہے اس کی گروپ پر آپ خود بھی بلند خوانی کر کے مجھے وائس نوٹ سینڈ کریں گے۔ صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر باقی صحابہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ جب کھجوریں کھا چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹلیوں کے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوہ، علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹلیاں بھی کھا لی۔ ساتھیوں سے محبت اور ملنساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بشر کامل مکمل انسان جس پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں اس کی چند امثال بھی اگر ذہن نشین ہو جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے گھر والے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مثالی تھا۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، آتے ہی سلام کرتے، گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، گھریلو زندگی میں حصہ لیتے، مثلاً بکری کا دودھ دھو لینا، اپنے جوتے سی لینا، سودا سلف لے آنا، غرض خالی اور بیکار کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ تمام کام حشاش بشاش رہتے ہوئے کرتے، کبھی کسی سے سختی سے پیش نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرتے اور سلام میں پہل فرماتے، زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے، کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہر شخص یہی محسوس کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ خود نہ اٹھتا آپ نہ اٹھتے تھے۔ کوئی شخص اپنے خلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک فرمایا کرتے، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت بات نہ کرتے، جب گفتگو فرماتے تو اتنی صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے، کسی بات یا کسی کام میں سختی نہ فرماتے،
نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، کسی کی بات کاٹتے۔ البتہ اگر کوئی بات شرع کے خلاف یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ نہیں کبھی کسی طرح کر لیا اور کبھی کسی طرح کر لیا۔ سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی مدد اور غم خواری کرتا۔ شجاعت اور بہادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا، اور نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شخص یکبارگی آ جاتا وہ مغلوب ہو جاتا، اور جو انہیں جاننے لگتا وہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ جیسا صاحب جمال، صاحب کمال نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء وما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار، آپ کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی بخشی گئی ہے۔ جیسا آپ کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف ممکن نہیں۔ خدا ذوالجلال کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں۔ مختصر بات ہے، یہی مختصر بات ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سبق اسوہ رسول کی مثالی بلند خوانی پیش کی، اور اس سبق کی مختصر وضاحت جو ہے پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ان کا مقام بلند و بالا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن ان سب میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ اور سب سے ممتاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یعنی جو کچھ آپ نے عمل کیا، جو کر کے دکھایا، اس پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت جو کچھ قرآن میں تھا اسی کو آپ نے عملی طور پر کیا۔ اگر قرآن تھیوری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا پریکٹیکل، اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی۔ شروع میں جو سبق بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خشک نہیں تھے یا بہت زیادہ اپنے میں آپ رہنے والے نہیں تھے، بلکہ با اخلاق تھے۔ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا واحد خلق ہے۔ تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اب ہم نے جو سبق پڑھا، جو پہلا واقعہ پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، کھجوریں تناول کے معنی ہوتے ہیں کھانا، تناول فرما رہے تھے، اور پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ اپنی کھجوروں کی ساری گٹلیاں علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھتے گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ اس کی اتباع کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا۔
اب یہاں کیا چیز بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کا عنصر بھی تھا، آپ گفتگو میں ہنستے بولتے بھی تھے، آپ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن ایسا مزاح کرتے تھے جو کہ کسی کو برا نہ لگے۔ اور پھر حضرت علی نے بھی اس کا جواب کیا دیا کہ جی ہاں میں نے کھجوریں تو کھائے، جی ہاں میں نے تو کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹلیاں بھی کھا لی۔ کیا مطلب ہوا؟ گٹلیاں تو پوری کی پوری تلی کے سامنے رکھی ہوئی تھی، تو علی نے بھی ان سے مذاق کیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ملنسار تھے، بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور آپ بشر کامل تھے۔ بشر کامل سے کیا مراد ہے؟ مکمل انسان۔ اگر مکمل انسان کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی اسوہ حسنہ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ کا اسوہ حسنہ قابل عمل ہے، اور ہمیں اس پر ہی عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس کی چند امثال بھی اگر ذہن نشین ہو جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ ہم جب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں زندگی سے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نرمی سے، عاجزی سے پیش آتے تھے، اور کبھی آپ نے اپنے نبی ہونے پہ غرور نہیں کیا، کام اپنے ہاتھ سے آپ خود کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو تھے وہ گھر والے تھے جن کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مثالی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے تو ان کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، گھر میں داخل ہوتے تو چہرے مسکراہٹ ہوتی، سلام میں آپ پہل کرتے، ملازموں کے ساتھ آپ بہت اچھا برتاؤ کرتے، کسی کے ساتھ جو ہے آپ غصے سے پیش نہیں آتے، جھڑک کر پیش نہیں آتے، اور چھوٹا ہو یا بڑا سب کو سلام کرتے، سلام میں پہل کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ سلام میں آپ ہمیشہ پہل کرتے، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے، اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، اور اس کے علاوہ ہر ایک کی خبر گیری کرتے، اس کا حال معلوم کرتے، اس کی خیریت دریافت کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہر شخص کو یہی محسوس ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ یعنی ہر ایک کے لیے ایسا نہیں تھا کسی کے ساتھ کرے کسی کے ساتھ نہیں کرے، نہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ برابر کا ہوتا۔ یہ نہیں کوئی امیر ہے، جیسے اب ہم لوگ اگر ہم دیکھتے ہیں عام زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے رویے میں فرق آ جاتا ہے، ہم پڑوسی کے ساتھ الگ رویے سے ہیں، یا ہم دوسروں کے ساتھ جو پیسے والا ہے اس سے الگ رویے سے برتاؤ کرتے ہیں، جو کم پیسے والا ہے اس سے الگ رویے سے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ، آپ کے سامنے کوئی بادشاہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، آپ ہر ایک کے ساتھ عاجزی اور نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کوئی شخص اپنے خلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب، یعنی کوئی بھی آپ کو بلاتا تو آپ اس کی آواز پر لبیک کہتے۔ ایسا نہیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں تو ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں، بعض لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے تو ہم کہتے ہیں جی ہم گھر پہ نہیں ہیں، ہم فون کال نہیں اٹینڈ کرتے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کس سے ملتے، ہر ایک کی آواز پر لبیک کرتے، اور پھر اکثر اوقات خاموش رہتے۔ اب یہاں گفتگو کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کیسے بات چیت کرتے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ قرآن کے تابع تھا، تو اکثر اوقات آپ خاموش رہتے، بلا ضرورت بات نہ کرتے، گفتگو فرماتے تو اتنی صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، آہستہ آہستہ بولتے، لفظ کھلم صاف اور واضح ادا کرتے تاکہ جو ہے وہ سامنے والے کو پورے سمجھ میں آ جائے، اور نہ ہی طویل گفتگو کرتے اور نہ ہی بہت زیادہ مختصر گفتگو کرتے، ٹھیک ہے، اور کسی بات یا کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، یعنی کہ بہت زیادہ سخت نہیں، رویہ آپ نے کسی کے ساتھ نہیں رکھا، چاہے وہ آپ کے
خادم ہوں چاہے گھر والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آنا آپ کے اخلاق میں شامل تھا۔ کسی کی بات یا کسی کام میں سختی تو میں بتا دی، البتہ کوئی بات شرع کے خلاف ہوتی، یعنی گفتگو ہو رہی ہے اور کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جو کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، تو آپ یا تو منع کر دیتے یا پھر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے، اعتدال یعنی کہ میانہ روی کے ساتھ ہر چیز کرتے، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرتے۔ یہ نہیں کہ اگر عبادت کیے جائیں تو عبادت آپ وقت گھر کو بھی وقت دیتے، آپ دوستوں کو بھی احباب کو بھی وقت دیتے، آپ عبادت کے لیے بھی وقت نکالتے، آپ تہجد کے لیے بھی اٹھتے، تو ہر معاملے میں زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو آپ میانہ روی سے اختیار کرتے تھے۔ سب سے افضل آپ کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، کہ اس شخص کو آپ بہت پسند فرماتے جو دوسروں کی بھلائی چاہنے والا ہوتا، جو دوسروں کے کام آنے والا ہوتا، تو اس شخص کو آپ پسند فرماتے تھے۔ جو لوگوں کی مدد اور غمخواری کرتا تھا، غمخواری کرنا، دکھ بانٹنا۔ شجاعت اور بہادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے، آپ بہادر تھے، نڈر تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا نہ مضبوط دیکھا، یعنی کہ آپ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، آپ بہادر تھے، آپ فیاض تھے، سقی تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ بھی کوئی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق بھی کسی کے نہیں تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شخص یکبارگی آ جاتا، وہ مروب ہو جاتا، ایک دفعہ کوئی آپ سے ملتا، ایک دفعہ جو آپ کو دیکھتا، وہ آپ کی شخصیت سے مروب ہو جاتا، امپریس ہو جاتا، یعنی کہ متاثر ہو جاتا، اور جو یہ جاننے لگتا، اور جب وہ پہچان لیتا، آپ کے قریب ہو جاتا، تو پھر اس کو آپ سے محبت ہو جاتی۔ باقی جتنا چیپٹر ہے، جو کچھ ہے چیزیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت کے بعد اس کا مشقی کام کراؤں گی۔ اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔